یہ سامنے موبائلوں کی دکان میں ایک دفعہ موبائل لے کر گیا تو وہاں ایک صاحب کہنے لگا مولانا صاحب آپ جو نماز جنازہ میں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں مجھے حدیث دکھا دیں، اگر میں تحقیق کروں گا، کیونکہ میں تحقیق کرتا ہوں صحیح سند کے ساتھ جو حدیث آتی ہے اس پر میں عمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے۔ میں نے کہا کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ساری نماز پر آپ ایک ایک حدیث پڑھ کے صحیح سند کے ساتھ ثابت کرے کہ اس عمل کی یہ حدیث ہے، اس عمل کی یہ حدیث ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی یہ بندہ حدیث پر چلتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کی حدیث دکھا دو۔ سب سے پہلے جنازہ تو کبھی کبھی ہے نا، پہلے تکبیر تحریمہ کی حدیث دکھا دو، تو جنازے تک میں آپ کو لے جاتے آپ کا اپنا جنازہ نکل جائے گا۔ تو کہنے لگا کیوں تکبیر تحریمہ کی حدیث نہیں ہے؟ میں کہا ہے۔ ابھی عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لیا مولوی صاحب کے پیچھے، مولوی صاحب نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی۔ تو آپ لوگوں نے کہی تھی تکبیر؟ کہی تھی؟ میں نے تو کسی کی بھی نہیں سنی، صرف مولوی صاحب کی ہی سنی ہے۔ تو اللہ نبی نے کدھر فرمایا تم دل میں کہو، وہ اونچی کہے؟ دنیا جہان میں ایک حدیث مجھے کوئی ایسی دکھا دے جس کے اندر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یہ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک حدیث مجھے ایسی دکھا دو۔ اچھا صحیح تو صحیح میں لکھ کر دیتا ہوں، کوئی ضعیف حدیث دکھا دو تو بھی میں اپنا مسلک چھوڑتا ہوں۔ ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ امام بلند آواز سے تکبیر کہے اور مقتدی آہستہ آواز سے تکبیر کہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حدیث میں ہے نا امام تکبیر کہے تو میں نے کہا وہ تو میں بھی کہتا ہوں ہے، لیکن اس میں تو یہ نہیں ہے کہ امام بلند آواز سے کہے مقتدی آہستہ آواز سے کہے۔ تو کہنے لگا کہ پھر آپ کیسے کہتے؟ میں نے کہا جی ہمارے امام نے فرمایا ہے۔ اور تمہارا امام نبی ہے؟ تو میں نے کہا وہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا امام حدیث کے مزاج کو سمجھتا ہے۔ تم نے حدیث کہہ دیا، تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے ضرورت کی حدیثیں کون سی ہیں، سنت کی حدیثیں کون سی ہیں، اور تم اپنے ہر بات پہ امام پیش کرتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم نبی کو پیش کرو، میں امام کو چھوڑ دوں گا، یہی تو میں نے شروع میں کہا، میرے امام نے کہا ہے۔ تو تمہارے امام نے کہاں سے کہا ہے؟ میں نے کہا اسی حدیث سے کہا ہے۔ تو تمہارے امام نے کیسے کہا جب لفظ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا اس کے اندر اونچے کا لفظ بھی ہے، پست کا لفظ بھی ہے، پر اس کو دیکھنے کے لیے نظر سبحان اللہ امام ابو حنیفہ کی چاہیے، اس کے لیے نظر تیری نہیں چلے گی۔ تب تو میں کہتا ہوں تجھے حدیث میں نظر نہیں آتا، میں تب کہتا ہوں ابو حنیفہ کے پیچھے چل تاکہ تجھے نظر آئے گا۔ دیکھیں آنکھوں والا چاہتا ہے پیچھے آگے تو نابینا اس کی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے، پچھلا کہے یار اس کی ضرورت کیا ہے، میں بھی تو اس راستے پہ چل سکتا ہوں، صاف راستہ اس لیے تو یہ چل رہا ہے۔ تو اگلا کہتا ہے راستہ صاف نہیں ہے، راستے کی پیچیدگیوں کو میں جانتا ہوں، تجھے آسان اس لیے لگ رہا ہے تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے، ذرا میرے کندھے سے ہاتھ اٹھا پھر تجھے پتہ چل جائے گا۔ میں آنکھ والا دیکھ رہا ہوں آگے کہاں سے مڑنا ہے، کہاں سے جانا ہے۔ اسی حدیث کے اندر اذا کبر الامام فکبروا، اسی کے اندر امام بلند آواز سے کہے مقتدی آہستہ آواز میں کہے، اگرچہ سامنے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن کہاں لکھا ہوا ہے وہ نظر آیا ہے، تو کوفے کے امام اعظم ابو حنیفہ کو نظر آیا۔ کیسے نظر آیا؟ امام صاحب ایک قاعدہ نکالتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر یہ کیا ہے؟ ذکر۔ بولے کیا ہے؟ اللہ اکبر یہ ذکر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے نا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ اکبر ذکر ہے۔ اور ذکر کے لیے قانون جتنے بھی اللہ کے ذکر ہیں اس کے لیے قرآن نے قاعدہ بیان کیا ہے۔ اب دیکھو امام صاحب نے اس ایک مسئلے کے لیے قرآن کا پورا راؤنڈ لگایا۔ اللہ کا جو ذکر ہے اس کے لیے قاعدہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ذکر آہستہ کیا جائے۔ قاعدہ کیا ہے؟ ذکر آہستہ کیا جائے، نداء خفیہ، رب کو آہستہ پکارے، ذکر آہستہ ہو، تضرعا و خفیہ۔ اب یہ جو قاعدہ ہے نا ذکر آہستہ کرے، یہ قاعدہ کیوں بنایا قرآن نے؟ آپ بولیں گے؟ آپ کہیں نا ہم بولیں گے تو آپ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن نے جو کہا ہے ذکر آہستہ کرے، یہ ضابطہ قرآن نے کیوں وضع کیا ہے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ وہ اللہ کا نام تو ذرا اونچی لے لو، اللہ کا ہو رہا ہے نا۔ تو جب ذکر اللہ کا ہو رہا ہے
ذکر اللہ کو سنانے کے لیے ہے تو اللہ آہستہ نہیں سنتا ہے؟ سنتا ہے نا. تو قانون بن گیا بھائی جب ذکر اللہ کا کرنا ہے تو آہستہ کرو, وہ تو سنتا ہے. ذکر اللہ کا کرنا ہے تو پھر آہستہ کرو کیونکہ وہ میدان میں صحابہ اترے اور زور سے آواز لگائے. مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا انکم لا تدعون اصم ولا غائبا, تم تو کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو اور نہیں تم کسی غائب کو پکار رہے ہو جو اتنی زور سے اللہ اکبر کہتے ہو. تم اپنے رب کو پکارتے ہو جو تمہارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے آہستہ ذکر کرو. ٹھیک ہے, ذکر کیا کرو. اب ذکر کے لیے قرآن نے قانون کیا بیان کیا؟ آہستہ. اب قانون ہے کہ ذکر آہستہ کرو. میں نے جیسے آپ کو حدیث سنائی, لیکن قانون کے مقابلے میں جب ضرورت آ جائے, ابھی حدیث سے سنا ہے نا, ضرورت آ گئی تو حدیث اور ہے, سنت. اب ذکر آہستہ کرو یہ کیا ہے؟ قانون, قاعدہ. بولیں ذکر آہستہ کرو یہ کیا ہے؟ قاعدہ. لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے, ضرورت کیا کہ جب اللہ کو سنائیں گے قاعدہ یہ ہے آہستہ کرے, وہ سنتا ہے. لیکن جب پیچھے عباد اللہ کو سنانا ہو, اللہ کے بندوں کو سنانا ہو, تو پھر آہستہ بندے تو نہیں سنتے. آہستہ بندے تو بندوں کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ اونچا. اب فرمایا اذا کبر الامام فکبروا, امام جب اللہ اکبر, یہ کس کو سنا رہا ہے؟ اللہ کو بھی سنا رہا ہے, مقتدیوں کو بھی سنا رہا ہے. اگر امام آگے کہہ دے اللہ اکبر, اللہ نے تو سن لیا, یہ پیچھے 50 مقتدیوں نے سنا نہیں, تو اللہ کو سنانے کے قاعدے کے ساتھ ساتھ ضرورت بھی پیش آ گئی نا کہ اللہ کو سنانا ہے, لیکن امام کے لیے ایک ضرورت بھی پیش آ گئی. وہ کیا کہ اللہ کو بھی سنانا ہے, ساتھ میری ضرورت ہے مقتدیوں کو بھی سنانا ہے. تو امام کے لیے ابو حنیفہ نے ترجمہ کیا اذا کبر الامام میں ضرورت اور قاعدہ دونوں فٹ ہوں گے کہ یہ تکبیر اللہ کے نام کو بلند آواز سے کہے. بلند آواز سے اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کو بھی سنانا ہے. فکبروا, مقتدیوں کو کہا تم آہستہ ہی کہنا. کیوں؟ آہستہ کا لفظ تو ہے نہیں, لیکن تم آہستہ کہو. کیوں؟ قرآن کا قاعدہ ہے کہ ذکر آہستہ کرو کیونکہ اللہ کو سنانا ہے. مقتدیوں تم نے تو اللہ کے سوا اور کسی کو سنانا نہیں ہے, تم آہستہ اللہ اکبر کہو. سارے مقتدیوں کی اللہ سن لے گا. امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا, اس کی آہستہ بھی اللہ سنتا تھا, لیکن بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا کیونکہ اس نے مقتدیوں کو سنانا ہے, مقتدیوں نے اللہ کو سنانا ہے. اس لیے مقتدی آہستہ کہیں, امام بلند آواز سے کہے. یہ ترجمہ میرے ابو حنیفہ نے کر دیا. اب یہ تو امام ابو حنیفہ کا ترجمہ ہے جی. تو ٹھیک ہے, آپ نبی پاک سے ترجمہ کر لینا, یہی ہم کہہ رہے ہیں, آپ کر لیں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.